نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد ان کی محبت، ان کی عشق، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت سے خوب واقف ہے۔ یقیناً وہ نام عشرہ مبشرہ میں سے سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابوبکر اور صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں۔ والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ۔ والدہ کا نام سلمہ لیکن ان کی کنیت ام الخیر۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے 8ویں پشت پر خاندان قریش سے جا ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے 6ٹھی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل بھی پاکیزہ، بلند کردار، اعلیٰ اخلاق اور عقل و دانش اور امانت و دیانت اور حلم و بردباری کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو کچھ کماتے غربا اور مساکین پر خرچ کر دیتے۔ آپ نے شہر مکہ میں ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا جہاں باہر سے آنے والے مسافروں کو کھانا اور رہائش مفت دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر شراب، زنا، جوا، فسق و فجور اور بت پرستی عروج پر تھی، لیکن آپ نے اس دور میں بھی خود کو ان تمام علائشوں سے بچائے رکھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصاحت و بلاغت میں بھی کمال رکھتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ قتلوں اور دیگر اہم معاملات میں آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ علم انصاب میں آپ بے مثال تھے اور یہی خوبیاں آپ کی بیٹی میں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور ایک دفعہ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تو وہاں ایک سابقہ آسمانی کتب کا یہودی عالم بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، جس نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ تو اس نبی کی تابعداری کرے گا جس کا زمانے کو انتظار ہے اور اس کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ اس نبی کے قرب کی تمہیں خاص سعادت حاصل ہوگی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے جب ملک یمن گئے تو وہاں پہ بھی ایک آسمانی کتب کے عالم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے بھی یہی خوشخبری سنائی کہ آپ اس نبی کا ساتھ دیں گے کہ جس کے مخالف لوگ ہوں گے، آپ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور یوں اپنی دوستی اور محبت کا گہرا تعلق ان سے قائم کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آسمانی کتب کے علماء کی طرف سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بشارت سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے خاص نسبت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تو غار میں بھی میرے ساتھ تھا اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار چاندنی رات تھی اور میرے ساتھ تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ میں نے عرض کیا، تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں کی کیا کیفیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہجرت کی رات کی نیکی کے برابر ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی 2 نیکیاں، ایک غار ثور کی رات کی نیکی اور ایک آپ کے وصال کے بعد کا دن جس میں حضرت ابو بکر صدیق نے جرأت ایمانی، استقامت اور فہم و فراست کا جو مظاہرہ کیا اور ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی، وہ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق کے حصے میں آئیں۔ یعنی وہ دن اور وہ رات ان کی باعث برکت ہے جو میری تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر اہل آسمان سے ہوتے ہیں اور 2 اہل زمین سے۔ اہل آسمان سے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور اہل زمین سے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام پایا میرے اور آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر شفقت کا باعث بنے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے میرے نبی کی اور میرے نبی کے اصحاب کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگیوں پر عمل کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے مقام تک پہنچانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔